سورة البقرة آیت نمبر 168 اور رکوع پانچواں پارے کے پاس سورت کے اعتبار سے رکوع 21واں ترجمہ یہ یا ایھا الناس اے انسانوں اے لوگوں اے انسانوں کلوا کھاؤ تم لوگ مما ان چیزوں میں سے فی الارض جو زمین میں حلالا حلال طیبا خالصا طیب حلال طیب چیزوں کو تم لوگ کھاؤ جو زمین میں ہے ولا تتبعوا اور تم لوگ نہ چلو نہ پیروی کرو نہ اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان شیاطین کے نقش قدم کی اور تم لوگ شیاطین کی پیروی نہ کرو اور تم لوگ شیطان کی پیروی نہ کرو انہ لکم بے شک وہ شیطان تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے اللہ جل جلالہ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے رزق حلال استعمال کرنے کا حکم دیا اور انسانوں کو مخاطب اس وجہ سے کیا کیونکہ دو مخلوقیں ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے ایک انسانوں کی اور دوسری جنات اور جنات انسانوں کے تابع تو انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے اشرف المخلوقات تو انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں تم لوگ حلال طیب چیزوں کو کھاؤ حلال وہ چیزیں دو شرطوں کے ساتھ چیزوں کے استعمال کی اجازت چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو چاہے وہ اوڑھنے بچھونے سے متعلق ہو چاہے وہ مکانات گاڑی اشیاء کی صورت میں ہو کوئی بھی چیز ہو حلال ہو اور دوسری شرط پاکیزہ ہو حلال کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کھانے کی استعمال کی لوگوں کو اجازت ان چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پر وہ چیزیں طیب بھی ہو طیب کا کیا مطلب کیا حلال ہے لیکن اس میں حرام طریقہ ہو مثال کے طور پر مرغی کھانا حلال ہے لیکن کسی نے چوری کر کھایا یہ حرام ہے انڈا کھانا حلال ہے کسی نے چوری کر کھایا یہ حرام ہے اور اسی طرح پر گاڑی کا استعمال جائز ضرور ہے
لیکن کسی نے چوری کر استعمال کی، یہ حرام ہے۔ گویا کہ حلال کردہ چیزوں کے حصول میں غلط طریقے، ناجائز طریقے استعمال کر کر ان کو استعمال کرنا، تو غلط طریقے جن کی شریعت میں اجازت ہے، چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، جھوٹ، دوسروں کو دھوکہ دے کر چیز کا حاصل کرنا، جھوٹ بول کر چیز کو فروخت کرنا، رشوت لے کر چیز کو حاصل کرنا، سود لے کر اشیاء کا استعمال کرنا، تو یہ سارے کاموں میں حرام کی ملاوٹ ہے۔ تو اب یہ طیب نہیں، اس بات کو طیب نہیں کہا جائے، اگرچہ چیزیں حلال ہیں لیکن طیب نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چیزوں کے استعمال کھانے پینے اوڑھنے بچھونے سے متعلق کا یہ شرط لگا دی کہ جو چیزیں میری طرف سے حلال کرتا ہے وہ طیب بھی ہو، ان میں غلط راستہ استعمال کر کر کہ جس استعمال کی بنا پر وہ چیز حرام ہو جائے، ایسے طریقوں کا استعمال نہیں کرنا۔ اور وہ طریقے کیا ہے؟ جھوٹ بول کر چیز فروخت کرنا، رشوت لے کر مال حاصل کرنا، سود سمیت اشیاء کا استعمال کرنا، اور اسی طرح پر جو ہے چوری کر کر، ڈاکہ ڈال کر، لوٹ مار کر کر چیزوں کو وصل کر کر حاصل کرنا۔ تو یہ چیزیں بہت ساری جن کا شریعت نے مباح قرار دیا، ان کا استعمال حلال قرار دیا، وہ جائز ہے لیکن طیب ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں اپنے غلط استعمال میں اس چیز کو طیب سے نکال دیا، طیب کے حکم سے نکال دیا۔ طیب تب ہوگی جب غلط طریقے استعمال نہ کیے جاتے، اور وہی طریقے استعمال کیے جاتے جن کے استعمال کی شریعت نے اجازت دی، تو پھر وہ طیب ہے۔ تو شریعت نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی دو چیزوں کی شرط لگا ہے کہ جو بھی تم لوگ چیزیں استعمال کرو حلال ہے اور طیب ہے، یا اپنے آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جو چیزیں تم لوگ استعمال کرو حقوق اللہ سے، حقوق اللہ بھی اس سے متاثر نہ ہو اور حقوق العباد بھی اس سے متاثر نہ ہو۔ حقوق اللہ بھی اس سے متعلق نہ ہو کہ جو چیزیں تم استعمال کرو اللہ کا حکم ان میں، اللہ کے حکم سے متعلق نہ ہو، اس میں نہیں نہ ہو، اللہ کے حکم کی نہیں نہ ہو، نفی نہ ہو، بلکہ اس بات ہو۔ اور دوسرے نمبر پر کہ لوگوں کے حقوق بحال نہ ہو، اللہ کی مخلوق کے حقوق ان چیزیں کے حصول میں جو ہے بحال نہ ہو، ختم نہ ہو، کہ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر چیزوں کا حصول کرنا وہ طیب سے کے حکم سے نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حقوق بھی متاثر نہ ہو، کہ اللہ کا حکم یہ کہ حلال چیزیں استعمال کرو، اور لوگوں کے حقوق بھی بحال نہ ہو۔ لوگوں کا حقوق یہ ہے کہ رشوت دینا، سود کھانا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، تو ان تمام چیزوں کے موجود ہیں جو ناجائز طریقے ہیں، پیسے کو، کھانے پینے کی اشیاء کو، اوڑھنے بچھونے کے سے متعلق لباس کو، بستر کو، مکان کو، گاڑیوں کا استعمال لوگوں کے حقوق بحال کر رہا ہو، تو اگر ایسا ہوا تو پھر وہ حلال تو ہے، جائز چیز ہو لیکن طیب ہے۔ تو چیزوں کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ شیطان انہو لکم عدو مبین، تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے۔
یہ سب دشمن کہاوت ہے، بعض کہانیاں بھی ہوتی ہیں کہ ایک شخص بڑائی دیکھتا، انتہائی متقی پرہیزگار تھا اور بڑی عبادات میں زندگی بسر کر رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادات میں ہمیشہ مشغول رہتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک مکان کی دیوار کے سائے میں لیٹا ہوتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوپہر کا آرام کرنا جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بسا اوقات راتیں بڑی ہوتی ہیں، بسا اوقات دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جس طرح آج کرتے ہیں، اور دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دن کے اندر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیلولہ کی نیت سے دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹ جانا، چاہے نیند بھی آئے نہ آئے، اگر آ جائے بڑی اچھی بات، آئے اگر آئے سنت کی وجہ سے قیلولہ کر لینا تو سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اور یہ دوپہر کا خاص طور پر جب دن بڑے ہو، راتیں چھوٹی ہو، دوپہر کا آرام کرنا یہ رات میں صبح کی نماز میں اٹھنے میں معاون کرتا ہے، تہجد کی نماز میں معاون کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہ نوجوان دیوار کے سائے قیلولہ کی نیت سے آرام کر رہا، اچانک کسی شخص نے آ کر اس کے پاؤں کو جھنجھوڑا اور اسے اٹھایا اور پھر اس سے یہ کہا کہ دیوار گرنے لگی ہے، جلدی سے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اب وہ نوجوان اس جگہ سے اٹھ کر جلدی سے ایک طرف ہو گیا، اور پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد واقعات وہ دیوار گر گئی، واقعات وہ دیوار گر گئی۔ یہ حضرت بڑے صدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں واقعہ ہے، تو پھر وہ دیوار کیا ہے؟ گر گئی۔ تو وہ نوجوان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ بول رہے ہیں کہ سازش کر رہا تھا، بھائی آپ بول رہے ہیں میں تو آپ کو جانتا تھا، میں نے تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، کیا آپ نے میرے ساتھ اتنی ہمدردی کی کہ مجھے دیوار کے نیچے دبنے سے محفوظ کر دیا، بچا دیا اور جلدی سے مجھے اٹھا دیا؟ تو شیطان کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، تم لوگوں کا دشمن۔ بھائی میں نے تو آج تک تیرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، تو نے مجھے کیوں یہاں سے اٹھایا؟ کیوں یہ ہمدردی کس بنا پر جو تو نے میرے ساتھ کی؟ تو میں نے تو آج تک تیرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی، تو ہمارا پورا دشمن ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ دیوار کے نیچے، مکان کے نیچے اگر کوئی دب کر مر جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتا ہے۔ دیوار کے نیچے یا مکان کے نیچے دب کر اگر کوئی مومن ایمان والا مر جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ زندگی تو گزار ہی رہا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی تو یہی نہیں کرتا، تو مجھے خطرہ یہ ہوا کہ اگر تو یہی پر لے کر رہا، دیوار کے نیچے دب کر گر گیا تو پھر کہیں تجھے شہادت کی موت نہ آ جائے، شہادت کا مرتبہ تجھے نہ مل جائے، تو شہادت کے مرتبے سے بچاؤ کے لیے میں نے تجھے دیوار کے پاس اٹھایا کہ چلو ایک تجھے احساس ہو گیا تو نیکی میں زندگی گزار رہا، ایک تجھے ایک دوسرا احساس نہ ملا کہ تو شہادت کی موت ہو۔ کہ شہید کا بڑا مرتبہ ہے، بڑائی مقام ہے، بڑائی اللہ کو عزت میں اسے مقام دیا، تو اعزاز دیا۔ تو شیطان دیکھو دشمن ہے، لیکن وہ دشمن ہوتے ہوئے یہ بظاہر نہیں کر رہا، لیکن ساتھ میں ایک بہت بڑے مرتبے سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا۔ تو شیطان کبھی انسان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت نے روز اول سے ہی یہ اعلان کر دیا، لوگوں کو بتلا دیا کہ اس کی باتوں میں کمی نہ آنا، اس کی مکر میں کمی نہ آنا، اس کے جان میں کمی نہ پھنسنا، کیونکہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آج میرے اور آپ نے محلے والوں نے، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے آج دشمن اس پر بنا لیا
बारे में कुछ चीज की कोई बात कर दी तो वो दुश्मन है। साथ साथ बात कर, किसी न किसी का थोड़ा सा भाग सब कर दिया तो ये दुश्मन है। प्यार मोहब्बत हमदर्दी से तमाम मामला हल होते कथा ताल्लुक की नफरत दुनिया ये मामला हल नहीं होते। इससे इंसान अपनी नेकी में पीछे चला जाता है, नेकियों में पीछे चला जाता है, तकवे में पीछे चला जाता है और वह गुनाह है कि रास्ते पर वो अक्सर हो जाता है। तो हमारे छोटे मोटे मामला एक दूसरे से सारा साथ दे दो और कभी हमारे दुश्मन है उसे बारे में अपना दुश्मन बनाया हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं, मुसलमान तुम्हारे भाई। दुश्मन तुम्हारा एक ही है और उसे पहचानो। और वो दुश्मन कौन है? वो शैतान, वो इब्लीस, वो तुम्हारा दुश्मन है। तो शैतान तो बजाय मदद भी कर रहा है, देखने वाले कहेंगे कितना बड़ा हमदर्द है, लेकिन हकीकत ये है हमदर्दी कम है, दुश्मनी ज्यादा है। हमदर्दी के पीछे भी दुश्मनी छुपी हुई है और दुश्मनी क्या है? शहादत की मर्तबा कर जाए, शहादत है इसको मकाम कर जाए, तो ये है हमारा दुश्मन। तो इस दुश्मन से बचकर जिंदगी गुजारे, इस दुश्मन से अपना दिफा करें, अपने नेकियों का, अपने तकवे का, अपने आमाल हसना का, इस दुश्मन से दिफा करके जिंदगी बसर करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा पूरी इंसानियत का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन सिर्फ एक करार दिया, वो है शैतान और शैतान के भाई। और शैतान के भाई कौन है? कहने यहूद। शैतान के भाई कौन है? कहने नसारा। शैतान के भाई कौन है? कहने मुशरिकीन। शैतान के भाई कौन है? बदबख्त लोग, नाफरमान लोग, काफिर लोग, सब शैतान के चेले और वो सब जो है मुसलमानों को निगलने की कोशिश में लगे हुए। तो इस वजह से शैतान और शैतान के चेले, शैतान की बरादरी, वो सब मुसलमानों की दुश्मन। लिहाजा इस दुश्मन को पहचान कर अपने आवाज